لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام، پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے 21ویں سلسلے میں آپ کا خادم اسد اللہ غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ضعیف الرحمن کا پہلا عمرہ ہے، یعنی کہ اپنی رہائش گاہوں سے ان کا وہ سفر جو کہ بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے ہو، اور اس طرح سے مسجد الحرام میں داخلہ اور پھر آگے عمرے کی تیاری، اس دوران میں مانگی جانے والی مسنون دعائیں اور عبادات کا اسلوب۔ ہمارے مہمان ہوئے ہیں ہمارے محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب، تو آئیے پروگرام کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم محترم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا، کئی رت جگہوں کے بعد، کئی دنوں کی ریاضت کے بعد اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد اب یہ اللہ کے مہمان ضعیف الرحمن اب اپنی رہائش گاہوں تک پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ کوئی عزیزیہ میں ہے تو کوئی بتھائے قریش کے پاس قیام پذیر ہے، کوئی کسی ہوٹل میں ہے تو کوئی کسی بلڈنگ میں ہے۔ اب یہاں سے ذرا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ تھکے ہوئے ہیں، ان کے چہرے بھی کہیں کہیں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ان کو جسم پر پانی بہا لینا چاہیے؟ کیا یہ صابن وغیرہ سے بھی اپنا منہ دھو سکتے ہیں؟ پھر یہ بتائیے گا کہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو فوری طور پر اب اپنی آنکھوں کو دیدار کعبہ سے ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو فوری طور پر نکل جانا چاہیے سفر پر؟ کیا اس سفر کے دوران عزیزیہ سے سرکاری ضعیف الرحمن کو کوئی ٹرانسپورٹ بھی ملے گی؟ مزید برآں یہ بھی بتائیے گا کہ راستے میں چلتے ہوئے اونچی اونچی فلک بوس عمارات کی تصاویر بنا لی جائے تاکہ پھر گھر جا کر دوسروں کو دکھانی ہوں گی کہ ہم یہاں اور یہاں سے گزرے تھے۔ اور ہاں، ایک اہم ترین بات یہ کہ کیا تلبیہ ایئرپورٹ تک ہی جاری رکھنا تھا؟ ابھی ہم تلبیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ کو اس طرح سے پکاریں جس طرح سے تلبیہ میں پکارا جاتا ہے، اپنی حاضری کی اہمیت کو اجاگر کریں، یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے مسجد حرام کے کناروں پہ پہنچیں گے، یعنی دروازوں پہ پہنچیں گے، تو اس فصیل کے اندر جانے کا کیا اسلوب ہوگا؟ اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف جب پہلی نظر اٹھائیں گے تو اس وقت ہماری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ مزید برآں یہ کہ بیت اللہ شریف کی جانب بڑھتے ہوئے کیا نگاہیں جھکا کر رکھی جائیں؟ ذرا اس بارے میں ہمیں آگاہی دیجیے۔ آپ نے جو پوچھا کہ بھائی جب آدمی عمرے کے لیے اپنی بلڈنگ چلا جائے تو فوراً روانہ ہونا چاہیے یا کچھ آرام یا ناشتہ کرنے کے بعد جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی عمل کرتا ہے اس عمل کے دوران اگر اس کو کچھ نہ کچھ پہلے سے آرام دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مسجد میں فرض نماز پڑھنے سے پہلے آدمی وہاں پر پہلے سے پہنچے، 2 رکعت نفل پڑھے، کچھ بیٹھ جائے تاکہ اس کے بدن کے سارے اعضاء اپنی حالت پر آ جائیں، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے بدن کے اعضاء سب کچھ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اسی میں بہتری ہے۔ اسی طرح جو آدمی عمرے کے لیے بلڈنگ چلا جاتا ہے تو کتنے مراحل کو طے کرنے کے بعد پہنچ جاتا ہے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں بہت زیادہ بے آرامی، پھر ایئرپورٹ پر بے آرامی، پھر سفر میں بے آرامی، تو آدمی تھک جاتا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تھوڑا سا آرام کیا جائے۔ اور جو ہے تو اگر بلڈنگ کو پہنچنے کے بعد آرام کیا جائے تو بہتر ہے کہ کوئی وقت مقرر کیا جائے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور کہا جائے کہ انشاءاللہ کچھ آرام کرنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، خورد و نوش کے بعد، ضروری خورد و نوش کے بعد انشاءاللہ فلانے وقت پر سارے ساتھی اکٹھے جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تاکہ ساروں کی جو ہے سب کی رہنمائی ہو جائے۔ اور کسی عالم صاحب، مفتی صاحب یا پرانے حاجی جس نے حج کیا ہو اور عمر جو ہے نا صحیح طریقے سے ادا کیے ہوں تو اس کی رہبری میں جانا چاہیے۔
تو وضو کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے نا آرام کرنے کے بعد وضو کیا جائے، اور اگر بہت زیادہ گرمی لگی ہو تو نہا بھی سکتے ہیں۔ احرام کی حالت ہے، اس لیے خوشبو لگانا، شیمپو لگانا، صابن لگانا جائز نہیں ہے، تو صرف ٹھنڈک کی خاطر جو ہے نا غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو جوتے ہیں ان کو بھی دھویا جائے جب مسجد حرام کو جانے کا ارادہ ہو، اور اگر خواتین ناپاک ہوں تو ان کو بلڈنگ ہی میں آرام کرنے دیں، لیکن صرف ایک خاتون نہیں، کئی خواتین جمع جو ہے نا آپس میں ایک ہی کمرے میں جو ہے وہ اکٹھی رہیں، اور جو ہے نا وہ کچھ ذرا زیادہ آرام کرنے۔ مرد حضرات اگر چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ساری خواتین پاک ہوں تو ان کو لے جایا جائے عمرے کے لیے، ان کو بھی روانہ کیا جائے، اور اگر کوئی خاتون جو ہے نا ماواری میں ہو تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں مسجد حرام تک۔ اگر بہت دوپہر کا وقت ہے کہ دھوپ، سورج کی دھوپ کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر کسی جگہ باہر نہیں ٹر سکتی، تو صفا اور مروہ کی ساری منزلیں جتنی بھی ہیں وہ مسجد کے حکم میں نہیں، ان کو وہاں پر بٹھایا جائے، یا کسی اور ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ قالین بچھے ہوئے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی جگہ پر کسی کو بٹھایا جائے کہ قالین نہ بچھے ہوئے ہوں اور وہاں پر مصلی نہیں بنایا گیا ہو، تو پھر پولیس والے یا خدام آ کر ان کو اٹھائیں گے، اور یہاں سے جو ہے نا صفائی کے وجہ سے یا ترتیب کی وجہ سے، تو اس لیے بہرحال معذور ہو ساتھ تو ویل چیئر جو ہے، ویل چیئر میں ان کو لے جایا جائے، ویل چیئر ساتھ لے جا کر، اور اگر اس ویل چیئر ساتھ نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہاں پر ایک سٹور جو ہے ویل چیئر فری حاصل کرنے کے لیے وہاں پر صفا اور مروہ کی جانب اس سے جو مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے اس کی طرف، یعنی صفا کی پہاڑی کے پاس جو ہے نا وہ ایک سٹور ہے، صفا کی پہاڑی سے ذرا آگے شرقی جانب جا کر وہاں پر ایک سٹور ہے، وہاں پر اپنے معذور کو لے جا کر کسی طرح اور اس کے ویزے کا نمبر اس کو لکھوایا جائے، پھر اس کرسی ویل چیئر اس کے لیے حاصل کی جائے۔ اور اگر باب فات کی طرف سے ایک باہر صحن میں جو ہے نا ایک سٹور ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس طرف ہو تو اس طرف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری جو ہے نا اسکیم والے اپنی بلڈنگ سے باہر جو ہے نا نکل کر باوضو ہوں، اپنے ساتھ وہ ہلکا سا تیلا ہو جس میں 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر پانی بھی آ سکے جو ہے نا، اور جوتے بھی آ سکیں، صرف وہی اپنے ساتھ لے جائیں، باقی سارا سامان اپنے بلڈنگ میں رکھا جو ہے نا، چابی کو کاؤنٹر پر رکھا جائے۔ تو پھر وہاں پر جو ہے کیا جائے، سرکاری بلڈنگ والے، سرکاری حج والے اگر جو ہے نا وہ حج کے لیے گئے ہوں اور وہاں پر عزیزیہ میں ہوں یا بطخاق قریش میں ہوں، تو اپنی بلڈنگ سے اتر کر جو ہے نا اس کے بلڈنگ کے سامنے ہی انشاءاللہ شٹل بس سروس ہوگی 24 گھنٹے، تو گاڑی میں سوار ہو جائیں، اور اس پر بھی پاکستان کے بینر لگے ہوں گے، اور پاکستان کا جھنڈے کا بورڈ لگا ہوگا، اور گاڑی کا نمبر بھی ہوگا، بڑا نمبر اس پر ہوگا، اور اس کے ساتھ بلڈنگ کے کئی بلڈنگوں کے نام اور فہرست بھی ہوگی کہ اس کے نمبر والی گاڑی اتنے اس بلڈنگ کے سامنے روزانہ آتی جائیں گی اور جاتی جائیں گی، مسجد حرام تک حاجیوں کو فری لے جائے گی۔ تو بہرحال، اور اگر پرائیویٹ والے ہیں تو پیدل جا کر مسجد حرام تک جو ہے نا 15 منٹ، 14 منٹ، 16 منٹ، 20 منٹ تک بھی تو پیدل جائیں گے۔ تو بہرحال جس طرح بھی ہو، اور اگر کوئی شخص صرف عمرے کے لیے گیا ہو، حج کے موسم نہ ہو، تو وہاں بطخاق قریش یا عزیزیہ میں نہیں ہوتے، وہ تو قریبی بلڈنگوں میں یا تو شٹل والے ہوتے ہیں یا پیدل والے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ جس طرح بھی ہو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں اور لبیک پڑھتے جائیں۔ مام مسلمی لبی الا لبا من یمینہ و شمالہ من شجر او خضر او مدر حتی تنقطع الارض من ها هنا الى ها هنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان احرام کی حالت میں لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا کی آخری کناروں، زمین کی آخری کناروں تک جتنی بھی پتھر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جتنے بھی ڈلے ہیں زمین کے مٹی کے وہ ڈلے بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو لبیک احرام باندھنے کے بعد بہترین ذکر لبیک ہے۔
تو لبیک یہی لبیک پھر کعبہ شریف پہنچ کر پھر اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے گا، پھر دوسرے اذکار شروع ہوں گے۔ بہرحال راستے میں تصاویر نہ نکالیں، ویڈیوز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی بلڈنگ سے نکل کر ٹھیک ہے اپنے راستے کو دوبارہ آنے جانے کے لیے معلوم کرنے کی نظر سے دیکھا جائے کہ ہم بلڈنگ سے اترے تو کس راستے سے جا رہے ہیں، تو اس کے بلڈنگ تک پہنچنے کے جو علامات ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کی جائے اور لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ان مبارک گلیوں میں ادب کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ بعد ہمارے ساتھی فوراً موبائل نکال کر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ساری توجہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب جو ہے ہم مسجد حرام تک جائیں تو مسجد حرام جو ہے اس کے یا تو عزیزیہ کی طرف سے ہو یا بطح قریش کی طرف سے آنا ہو تو وہاں تو باب عبدالعزیز بہت قریب ہے، اور اگر شارع ابراہیم ہجرہ کی طرف سے ہو یا جو ہے نا وہ جرول کی طرف سے ہو تو پھر باب فہد بہت قریب ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں جس کی طرف سے بھی ہوں، اور اگر معلیٰ کی طرف سے ہو تو ادھر جو ہے نا باب فتح ہے یا عمرہ ہے، جہاں سے جس گیٹ کی طرف سے ہمارا بلڈنگ ہو تو اسی گیٹ پر سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اور اگر لفافہ ساتھ ہو تو لفافے میں اپنے چپل کو، اپنے جوتوں کو رکھا جائے جب مسجد حرام میں داخل ہوں۔ اور بعض اوقات یہاں پر رول بھی لگے ہوتے ہیں لفافوں کے، اس کو ان میں سے ایک لفافے کو جو ہے نا جدا کر کے اپنے جوتے اس میں رکھو اور پھر اس کو تھیلے میں رکھو مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت۔ اور جو ویل چیئر والے ہیں، ویل چیئر کے والوں کے لیے علیحدہ ایک گیٹ ہے صفا کی جانب اور اس طرف بھی ہے، تو وہاں پر ویل چیئر کے ذریعے سے مسجد حرام ویل چیئر کو ساتھ لا کر جو ہے نا مسجد حرام میں داخل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ معذور ہوتے ہیں تو معذور لوگوں کے لیے پھر لفٹ کے ذریعے سے ویل چیئر والوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، پہلی منزل میں یا دوسری منزل میں، جہاں پر بھی وہ طواف کرنا چاہیں۔ تو بہرحال جب ہم مسجد حرام کے بڑے گیٹ میں پر پہنچ جائیں جہاں پر احرام پوش لوگ اور عورتیں داخل ہوتی ہیں، اور مرد کپڑوں والے یعنی قمیص شلوار ٹوپی پگڑی والے نہیں داخل ہوتے، تو جان لو کہ یہ گیٹ جو ہے نا جو دو میناروں کے درمیان ہوتا ہے بڑا گیٹ، اس پر سے لوگ نیچے مطاف خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جب ایسے گیٹ پر پہنچیں تو باہر نویت الاعتکاف مدوم فی المسجد اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا بھی پڑھی جائے اور درود شریف بھی پڑھی جائے، اور دایاں پاؤں جو ہے مسجد حرام کے دروازے پر سے داخل کرنا چاہیے، سنت کا طریقہ یہ ہے۔ اور اگر کوئی عورت ناپاک ہو تو اس کو وہاں پر مسعی میں صفا اور مروہ کے کسی بھی منزل میں اس کو بٹھایا جائے، لیکن بٹھانے سے پہلے اس کو جو ہے نا بتایا جائے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی حاجت پیش ہو، تقاضا پیش ہو تو پھر بیت الخلاء کا راستہ، بیت الخلاء جو ہے نا کا راستہ بھی بتایا جائے اور واپسی کا راستہ بھی بچایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جدائی ہو اور آپس میں مل نہ سکتے ہوں تو اس کے پاس کارڈ بھی ہو، بلڈنگ سے ایک کارڈ ضرور اس کے ساتھ ہو، عورت کو بھی دے دو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو چاہیے کہ بلڈنگ والا کارڈ جو ہے نا کاؤنٹر پر سے پہلے سے حاصل کیا جائے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ ملنے کے وقت وہ کارڈ کے ذریعے سے اپنے بلڈنگ تک پہنچا جائے۔ اس پر لوکیشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے ہم جب خانہ کعبہ کے دروازے پر سے داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ زیادہ جلدی نہ کریں گے، اور ادب کی خاطر آگے دیکھا جائے، سامنے دیکھا جائے، تاکہ ٹوکر نہ لگے اور گر نہ جائیں، کسی کے ساتھ ٹکر نہ کہیں تو، اور بے ادبی کے ساتھ کعبہ کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آگے جائے۔ اور جب خانہ کعبہ شریف کسی جگہ نظر آ جائے اور وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ ہو اور پولیس والے نہ روکیں اور راستے میں تنگی پیدا نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر جو ہے نا پھر مسنون طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر جو ہے وہ خانہ کعبہ تو نظر تو آ جائے لیکن کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو نظر کو بچا کر پھر ادب کے ساتھ مطاف میں پہنچ جائے، اور مطاف میں پھر جگہ زیادہ ہوتی ہے، راستوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے، آج کل بہت زیادہ ترتیب ہے۔
تو پھر آج جو ہے نا پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ جب مطاف میں جائیں گے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر ادب کے ساتھ اپنے چہرے کو اس کی طرف اٹھا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے، بہتری اسی میں ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ دعا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کس قدر خوبصورت کلام ہے، کیا یہ صدا ہے، کتنا ہی دل سے یہ نکلتا ہے یہ جملہ۔ مفتی صاحب ایک دفعہ اس کو اور دہرا دیجئے گا، اور میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد اب آگے ہم مزید اور کون کون سی مسنون دعائیں یاد کر کر جا سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بیت اللہ شریف کی جانب بڑھیں گے تو پھر وہاں ہم نیت کس طرح سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد استقبال اور پھر استلام کس طرح سے کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم کس طرح سے طواف میں داخل ہوں گے۔ ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں تفصیلاً بیان فرمائیے گا تاکہ ہم اس سے خوب استفادہ کر سکیں۔ اور جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، یا ایک اور دعا بھی ہے، میں تو مختصر دعائیں بتانے کی کوشش کروں گا، تو یہ جو ہے نا یہ کرے، اور پھر دو کڑے کڑے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اور اس وقت یہ دعا مسنون ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و برا، یا اللہ تو اس بیت اللہ شریف کو جو ہے نا شرف عطا فرما، اس میں زیادتی عطا فرما، اور یا اللہ اس کی تکریم فرما، یا اللہ اس کی تعظیم میں اضافہ فرما یا اللہ۔ تو بہرحال ہم جو ہے جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ تکبیر کہنا اور پھر دعا مانگنا، اور دعا جو ہے اگر ان الفاظ میں مانگی جائے تو بہتر ہے، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و برا یا برا، تو یہ الفاظ، اور اگر جو ہے نا اپنے اردو زبان میں اپنے جو ہے نا قرآنی دوسری آیاتیں ہیں ان میں بھی دعائیں ہیں، احادیث میں دوسری دعائیں بھی آئی ہیں، جو بھی دعائیں یہاں پر مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر حجر اسود کے محاذات میں چلے جائیں، جو حجر اسود ہے اس کے کونے کی سیدھ میں طواف والوں سے ذرا ہٹ کر طواف والا جو رش ہے اس کے کنارے پر، تو تاکہ کوئی یہاں پر طواف کی نیت باندھنے کے وقت جو اعمال مسنون ہیں ان کو ہم سے نہ چھوٹ جائیں، اور دکوں کی حالت میں، دکم پیل کی حالت میں ہم جو ہے نا وہ طواف کی نیت نہ باندھیں، بلکہ اچھی طریقے سے خشوع دھیان کے ذریعے سے ہم طواف کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے لیے جب ہم حجر اسود کے سامنے دور کھڑے ہوں، قریب تو بہت زیادہ صعب ہے لیکن قریب تو جگہ نہیں ملتی، اور رش ہوتا ہے، دکم پیل ہوتی ہے، اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ شدید اختلاط ہوتا ہے، تو اس لیے کنارے پر کھڑے ہو جائیں مطاف میں، اور وہاں پر جو ہے نا لبیک بھی بند کر لیں، کیونکہ عمرے کا جو لبیک ہے اور جو اس کی جو تلبیہ ہے اس کو ہم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت بند کر دیں گے، اور حج کے لیے جو تلبیہ ہے، حج میں احرام باندھنے کے بعد فوراً تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، تو 10 تاریخ کو بڑے جمرے کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت اس کو بند کر دیتے ہیں، باقی دوسرے اذکار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لبیک پڑھنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے، یہاں تک مسنون ہے، بعد میں طواف اور سعی میں مسنون نہیں ہے، تو اس وہاں پر دوسری دعائیں مانگے، دوسرے اذکار کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اجتباع کریں گے۔ اجتباع کس طرح کریں گے کہ مرد حضرات اپنی چادر کے ایک پلو کو جو ہے نا دائیں کندھے کے نیچے سے جو ہے نا نکال کر اور بائیں کندھے پر رکھیں، اور دائیں کندھا مرد حضرات کھلا رکھیں، دایاں کندھا، اور عورتیں اپنے پردے ہی میں ہوں اور اپنے حجاب میں ہوں، نقاب میں ہوں، تو ان کے چہرے نقاب سے جو ہے نا چھپی ہوئی ہوں دوسرے مردوں کے دیکھنے سے، البتہ کپڑا ان کے چہرے پر لگے نہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے نا ہم کس طرح کھڑے ہو جائیں،
اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا جو دایاں کندھا ہے، خواہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ہمارا دایاں کندھا وہ حجر اسود کے غربی کنارے کے برابر ہو، اس کی سیدھ میں ہو. یعنی جو حجر اسود کا کنارہ ہے تو وہ رکن یمانی کی طرف یا مغرب کی طرف کا کنارہ، تو اس کے برابر ہمارا دایاں کندھا ہو. اور باقی ہمارا جو دڑ ہے، جو بایاں کندھا ہے ہمارا، وہ ہمارا رکن یمانی کی طرف سے ہو. تو ہم حجر اسود کے جو ہے نا رکن یمانی والے کے کنارے کے برابر ہمارا ایک دایاں کندھا ہو. پیچھے کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو جو وہاں پر برآمدوں میں پر لائٹ، سبز لائٹ نظر آئے گا اور سامنے حجر اسود ہوگا. لیکن حجر اسود کا جو ہے نا رکن یمانی والا کنارہ ہمارے دائیں کے برابر ہوگا، کندھے کے برابر ہو. تو اس طرح کھڑا ہونا بھی مسنون عمل ہے. یہ اس وجہ سے تاکہ ہم یہاں پر نیت کر لیں، اور ہماری نیت جو ہے نا حجر اسود کے اس کنارے سے پہلے ہو، حجر اسود کی، تاکہ ہمارا سارا بدن جو ہے پہلی چکر جو ہے نا، پہلی چکر کے دوران ہمارا سارا کا سارا بدن وہ حجر اسود کے سامنے سے وہ نیت باندھنے کے بعد گزر جائے. ٹھیک ہے. اور بات کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا بھی ہمارا بدن کا وہ حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے، یہ بھی کافی ہے. لیکن اس میں افضلیت ہے کہ ہمارا دایاں کندھا، ہمارا سارا بدن نیت باندھنے کے بعد کہ ہم نے طواف کی نیت باندھ دی ہو، اس کے بعد ہمارا جو ہے نا حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم کھڑے ہو کر نیت کریں گے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ نیت کرتا ہوں یا کرتے ہوں خانہ کعبہ کے 7 چکروں کی نیت یا طواف کی نیت. یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما اور آسان بھی فرما. ربنا فیسرہ لی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول بھی فرما دے. تو یہ نیت کرنا اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. اور یہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ صرف نیت کے الفاظ ہیں. عربی میں نیت کر سکتے تو اپنی ہی زبان میں کر لیں. تو نیت ہم نے یہاں پر کر لی. نیت جب ہو گئی تو پھر نیت کرنا تو طواف کے لیے فرض ہے. تو اب ہم طواف میں داخل ہو گئے. اب یہ طواف ہمارے اوپر لازم ہو گیا، تو اگر نفلی کی طواف کیوں نہ ہو پھر بھی لازم ہو جاتا ہے. تو اب ہم طواف میں داخل ہو گئے. جب طواف میں داخل ہو گئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ طواف میں سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہوگا ابتدا کے میں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں، کیونکہ حجر اسود کے بالکل ہم قریب ہم نے نیت باندھی ہے. تو کیا کر لیں؟ ہمارا چہرہ، ہمارا سینہ تو حجر اسود کی طرف ہو جو ہے نا، اور یہ تو دائیں طرف ذرا ایک قدم سرک جائیں، تاکہ اس طرح ہمارا بدن، ہمارا سینہ، ہمارا چہرہ یہ سارا حجر اسود کے بالکل عین درمیان کے برابر ہو، حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہو. اور یہاں پر جو ہے نا پھر ہم کیا کر لیں گے؟ پھر اپنے رفع یدین کریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے مرد حضرات، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے سینے کے برابر یا اپنے کندھے کے برابر برقعے کے اندر ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے. تو پھر یہ رفع یدین بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی تکبیر بھی ہو جائے گی. تو جو تکبیر ہے، تو تکبیر کس طرح ہو جائے کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یہ مختصر ہے، اور اگر کچھ زیادہ الفاظ کہنا چاہیں تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اتنے زیادہ الفاظ نہیں یاد کر سکتے تو یہی کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. تو یہ الفاظ، اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ اللہ کی بڑائی، کبریائی اس میں بیان ہو جائے، مختصر ہو یا زیادہ الفاظ کے ساتھ ہوں. تو بہرحال ہم نے نیت باندھنے کے بعد ایک قدم دائیں طرف ہم سرک گئے، اس حالت میں کہ ہمارا سینہ، ہمارا چہرہ سارا حجر اسود کی طرف، کعبہ کی طرف ہو. تو جو یہاں پر جو کھڑے ہو گئے اور ہم نے یہ تکبیر کہی اور رفع یدین بھی کیے
کیا، استقبال ہو گیا۔ استقبال کہتے ہیں کسی چیز کے بالکل سامنے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اپنا، آپ کا جو ہے نا پیٹ اور اپنا سینہ سارا اسی طرف ہو، تو استقبال بھی ہو گیا۔ تو بہرحال پھر ہم کیا کریں گے، تو یہ تو نماز کی طرح، جس طرح نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ہم رفع دین بھی کرتے ہیں، تکبیر بھی کرتے ہیں، اور ہمارا چہرہ سارا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ استقبال کعبہ یہاں پر سنت کا عمل ہے۔ تو بہرحال پھر ہم اس کے بعد ابتدا استلام سے کریں گے۔ استلام سے ابتدا بہتری تو اسی میں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، لیکن وہ تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ تو سنت کا عمل ہے، لیکن کسی مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ شدید اختلاط کرنا یہ تو حرام ہے۔ اسی طرح کسی کو دھکے دینا، کسی کو جو ہے نا پیچھے ہٹانا، خود آگے بڑھنا، یہ بھی اکرامی ہے اور اظہار ثانی ہے، وہ تو حرام کام ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم دوسرا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ تو یہ تھا کہ ہم حجر اسود میں اپنے سر کو داخل کر کے اپنے منہ کو، اپنے پیشانی کو، اپنے ناک کو اس پر رکھ کر بوسہ لیتے، لیکن دوسرا درجہ اس میں دایاں ہاتھ داخل کر کے اس پر لگاتے۔ تیسرا درجہ کوئی لکڑی، کوئی لاٹھی وغیرہ اس کو لگاتے، وہ بھی آج کل مشکل ہے۔ پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ دور ہی سے صرف اس کی طرف اشارہ کیا جائے، دونوں ہتھیلیوں کو اس کی طرف آگے کر کے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر، تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، کسی کو لگے بھی نہیں، اور اگر بہت زیادہ رش ہے تو ہاتھوں کو زیادہ نہ اب آگے بڑھایا جائے، صرف دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر دیا جائے، اور یہ تکبیر کہی جائے استلام کے دوران بھی، جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور جو ہے نا ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھایا جائے، بلکہ ہاتھ ہمارے بالکل حجر اسود کے سامنے ہو، اور حجر اسود کے جو ہے نا حجر اسود انسان کے سینے کے برابر کی مقدار پر زمین سے اونچائی پر لگا ہوا ہے۔ ہمارے بعض لوگ بالکل اوپر سارے خانہ کعبہ کو استلام کرتے ہیں، نہیں، استلام صرف حجر اسود کا ہے۔ تو پھر یہ تکبیر بھی کہی تو استلام بھی ہوگا۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر چکر کے بعد استلام، چکر نہیں، ہر چکر سے پہلے استلام، ہر چکر سے پہلے استلام، یہ اس اصطلاح کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو 7 چکر ہے نا، تو 7 استلام یہ ہو گئے، اور ایک استلام آخر میں ہے، تو ابتدا بھی استلام کے ذریعے سے، انتہا بھی استلام کے ذریعے سے، پھر آگے چلتے ہیں اور طریقہ انشاءاللہ آگے جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے چیزوں کو بیان فرمایا، اور میں ملتمس ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ ترتیب سے مجھے پھر سمجھا دیجیے گا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں یہ چیزیں۔ اور ہاں، آپ نے ماشاءاللہ استباء کا تو بتا دیا، استباء کے ساتھ ہمیں ذرا رمل کا بھی بتا دیجیے گا، اور یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ رمل کیا خواتین کو بھی کرنا ہوگا، اور یہ کہ استباء کتنے چکروں تک رہے گا اور رمل کتنے چکروں کا ہوگا۔ اور یہ چونکہ بیت اللہ شریف کے گرد یعنی کہ مطاف میں بہت رش ہوتا ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، حضرات بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپس میں ٹکراؤ کا اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نظریں کہاں رہنی چاہیے دوران طواف؟ اور یہ کہ ساتھ میں جو ہمارے دوسرے ساتھی ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ باتونی بھی ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ایسے میں ہم دنیا مافیا کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ اور یہ بھی کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ رکن یمانی کے پاس کوئی فرشتے مقرر ہیں، اور روایت میں آتا ہے، اور وہ مخصوص دعائیں جو ہیں اگر ضعیف الرحمان کرتے ہیں یا طواف کرنے والے کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے ہیں۔ تو اگر فرشتہ کسی دعا پر آمین کہہ دے، اور وہ بھی ایک ایسا فرشتہ جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جائے اس دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے، وہ بھی بیت اللہ شریف کے پاس، تو کیا ہی مقام ہوگا اس دعا کی قبولیت کا؟ تو ہمیں ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ تو ہمیں ذرا بتائیے چیزوں پر بھی کہ طواف کے دوران میں ہمیں کل کتنے جسے کہنا چاہیے استلام کرنے ہیں ایک طواف کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی جس میں 7 چکر ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں مولانا صاحب۔ جب ہم نے یہ سارے کام کیے، دیکھو ان کام کو گن لو کہ ہم حجر اسود کے سامنے آئے تو یہاں پر لبیک بند کر دیا، لبیک بند کرنے کے بعد دایاں کندھا کھولا، استباء کیا، حجر اسود کے غربی کنارے یا رکن یمانی کے کنارے کے برابر اپنا دایاں کندھا اس کے سامنے رکھا، اور اس کی طرف سینہ بھی اسی طرف کر دیا،
اس کے بعد ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہم ایک قدم دائیں طرف سرک گئے، اور دائیں طرف سرکنے کے بعد پھر ہم بالکل اجر اسود کے سامنے اس کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو استقبال اجر اسود بھی ہو گیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، رفع یدین کر دیا مردوں نے، اور عورتوں نے اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو برقعے کے اندر ہی اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا، پھر تکبیر بھی اسی طرح کہہ دی، نماز والی تکبیر، تکبیر تحریمہ کی طرح، اور کچھ الفاظ زیادہ بڑھائے، اور اس کے بعد ہم نے دونوں ہتھیلیوں کو اجر اسود کی طرف بڑھا کر یہ جو ہے نا استلام کر دیا۔ اس کے بعد ہم دائیں طرف مڑ گئے، جب دائیں طرف مڑ گئے تو رمل کرنا شروع کر دیا۔ رمل جو ہے نا اپنے کندھوں کے ذریعے سے، اپنے گھٹنوں کے ذریعے سے جو ہے نا پہلوانی کو کہتے ہیں۔ عورتیں یہ رمل نہ کریں گی، مرد یہ رمل پہلے 3 چکروں میں کریں گے، اور چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں چکر میں پھر رمل سنت نہیں ہے۔ تو رمل کرنا شروع کر دیا، اور طواف کے دوران جو ہم کچھ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں سے بہتر یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگیں، دوسرے درجے میں بہتر ہے کہ ہم ذکر کریں، اور تیسرے درجے میں قرآن پاک کے الفاظ بھی، کی آیت و سورتوں کو بھی زبانی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جو ہے پھر ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ تیسرا کلمہ ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی جو آیاتوں میں، جو سورتوں میں، آیتوں میں جو دعائیں منقول ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ احادیث میں جو صحابہ کرام سے جو دعائیں منقول ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن طواف کے 7 چکروں میں سے کسی چکر کے لیے کوئی خاص دعا ایسی نہیں کہ جس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ جو ہر چکر کے لیے علیحدہ علیحدہ لمبی لمبی دعائیں عربی متن میں ہیں، یہ بعد والے بزرگوں نے جو ہے نا وضع کی ہیں، یہ وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے معنی بھی جانتے ہوں، بہتری اسی میں ہے۔ اور اگر معنی نہیں جانتی پھر بھی جو ہے ان کے اعراب کو غلط پڑھیں گے تو ان دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر اپنا جو ہے نا ذکر کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور اجر اسود کی طرف ہمارا بایاں کندھا ہو، اور رمل کرتے رہیں، اور جو ہے نا نظر سامنے ہو، جس طرح کہ کوئی آدمی راستے پہ جا رہا ہو اور سجدے کی طرف کی جگہ کو دیکھ رہا ہو، دائیں طرف دیکھنا بھی یہ مکروہ ہے، بائیں طرف کعبہ کی طرف دیکھنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر کعبہ کا کوئی حصہ، کوئی سائڈ ہمیں چلتی ہوئی آگے چلتی ہوئی نظر آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن برآمدوں کی طرف دیکھنا، اوپر گڑی کی طرف دیکھنا، بلڈنگ کی طرف، میناروں کی طرف دیکھنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ مکروہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز میں کوئی شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ خشوع کے خلاف ہے، اس طرح یہ بھی خشوع اور خضوع کے اور دھیان کے، توجہ کے خلاف ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھے، اور بہت زیادہ نیچے بھی نہ دیکھیں تاکہ کسی کے ساتھ ٹکر نہ کھائیں، یا کسی کے ساتھ شدت اختلاط نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، بالکل سامنے جائیں جس طرح کے راستے پہ جاتے ہیں، اور جو ہے نا اذکار کرتے رہیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ غیر عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بھی بچیں۔ بعض اوقات اختلاط ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دم بھی واج ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شدید اختلاط کی وجہ سے اگر کوئی واقعہ ہو جائے، تو اس لیے عورتوں مردوں کا آپس میں اختلاط بھی نہ ہو، اور کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں، کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، کسی کو کے ساتھ جو ہے نا ٹکر بھی لگانے کی کوشش نہ کریں، کسی کو دھکا بھی نہ دیں، ذکر کرتے رہیں۔ اور جو ہے رکن یمانی کے پاس جب پہنچیں تو رکن یمانی کے سے اگر ہم دور بھی فاصلے پر ہوں، 50 فٹ، 40 فٹ، 30 فٹ، 20 فٹ، 10 فٹ، جتنے بھی فاصلے پر ہو، آپ رکن یمانی کی سیدھ میں جب پہنچیں تو پھر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ کیونکہ ایک جگہ آتا ہے کہ ما مررت علی رکن الا رأیت علیہ ملکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب بھی حضور
رکن یمانی پر سے گزرا ہوں تو یہاں پر کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وہ قلبی 70 ملکن، یہاں پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ فمن قال اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین قالوا آمین۔ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ 70 فرشتے کہتے ہیں آمین 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 کہتے ہیں۔ تو یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما۔ تو رکن یمانی سے یہ دعا، اور رکن یمانی کو دائیں ہاتھ لگانا یہ تو سنت کا عمل ہے، لیکن آج کل مشکل ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ رکن یمانی پر بھی حجر اسود کے کونے کی طرح وہ چمٹے ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور جو ہے نا قوت آزمائی کرتے ہیں، کوئی رومال ملتے ہیں، کوئی کپڑے ملتے ہیں، کوئی عورتیں اپنے دوپٹوں کو ملتے ہیں۔ حالانکہ اس میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر سے جب آدمی قریب گزرے تو اس کو دائیں ہاتھ لگائے اور جو ہے نا دائیں ہاتھ لگائے، اور اگر قریب نہ گزرے اور ہاتھ لگانے کی، اور لیکن آج کل چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور ہم ایرا میں ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بھی لگانے کی کوشش نہ کی جائے، لیکن ہاتھ نہ لگایا جائے تو دور سے استلام کرنا یہاں پر نہیں ہے۔ جس طرح حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، تو دور سے استلام تو کرتے ہیں، لیکن رکن یمانی کو استلام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، صرف ہاتھ لگانے کی کوشش ہو، لیکن آج کل نہ ہو جب ہم فرض طواف میں ہوں اور احرام کی حالت میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو رکن یمانی جو ہے یہاں سے جب ہم دعا شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کے کونے کے برابر جب پہنچ جاتے ہیں تو تقریباً 2-3 مرتبہ ہم اس کو خشوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حجر اسود کے سامنے جب کے برابر ہم جب پہنچ جائیں، دائیں طرف دیکھے تو لائٹ ہے، سبز لائٹ، اس طرف دیکھے تو حجر اسود کا جو کونا ہے وہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر ہم جو ہے نا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کا موقع ہو تو، اور ہمارے پاؤں جو ہے نا سامنے کی طرف ہوں، چکر کی حالت میں ہوں، صرف اپنے گردن کو مروڑ کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے جو ہے نا اس کی طرف منہ پھیرا جائے، اور اسی طرح دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ لمبی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر دعا ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور استلام کر لیں پھر آگے چلیں۔ اور اگر کھڑے ہونے کی کا موقع نہ ہو تو چلتے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم چل رہے ہوں اور اپنی گردن کو مروڑ کر اپنے چہرے کو اس کی طرف کر کے استلام کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف متوجہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چلتے میں بھی یہ استلام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم استلام بھی کر دیا، یہ دوسرے چکر کے لیے ہم نے استلام کر دیا، تو پھر دوسرا چکر، اس طرح تیسرا چکر، 3 چکروں میں رمل بھی اور ذکر و اذکار دعائیں مانگنا بھی، اور عورتوں کے لیے صرف جو ہے نا استلام بھی کرنا ہے، ان کو استلام بھی کرنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، لیکن رمل کرنا عورتوں کے لیے منع ہے۔ تو جب 3 چکر پورے ہو جائیں تو پھر مرد حضرات عام رفتار کے ساتھ چلیں، رمل نہ کریں۔ یہ رمل طواف کے دوران جو ہوتا ہے ذرا اس کی مقدار تیز نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں دوڑنا منع ہے اور مشکل، اور اگر کسی جگہ بہت زیادہ رش ہو، مشکل ہو، تو صرف کندھوں کے ذریعے سے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے نا وہ 3 چکر مکمل کر لیں، پھر چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، 7 چکر ہم اس طرح مکمل کر لیں۔ 7 چکروں میں ہمارا مردوں کا دایاں کندھا کھلا رہے گا اور عورت تو اپنے برقع میں ہی رہیں گی۔ تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد کیا کر لیں گے، پھر آخر میں اور ایک استلام بھی کریں گے، تو 8 استلام ہو گئے۔ ایک استلام تو ہر چکر سے پہلے، تو 7 استلام وہ ہو گئے، اور ایک استلام آخر میں ہے، کیونکہ ابتدا بھی استلام کے ذریعے سے، انتہا بھی استلام کے ذریعے سے ہو۔ تو پھر جو ہے نا ہر چکر کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس 7 دانوں والی کوئی تسبیح ہو، اور اس میں جو داغا ہو بڑا موٹا ہو، تاکہ تسبیح کے دانوں کو اس میں زور کے ساتھ ادھر ادھر کیا جائے۔ پھر ایک چکر مکمل کرنے کے بعد وہ اس دانے کو نیچے کر دیا جائے، پھر دوسرے کو، تو اس طرح ہم چکروں میں کی گنتی بھی مشکلات نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ایسے ساتھی کے ساتھ طواف میں نہ پھریں، سعی میں نہ پھریں جو بہت زیادہ بولنے والا ہو، فضول باتیں کرنے والا ہو، بلکہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹانے والا نہ ہو، ایسے ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے طواف کرتے رہیں، تاکہ دوسروں کو کی رہنمائی بھی ہو، رہبری بھی ہو، اور آپ خود دوسرے سے رہبری بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن زیادہ طواف
کے دوران اور سعی کے دوران اگرچہ ضروری باتوں کی اجازت ہے، لیکن فضول باتوں کی، دنیا کی باتوں کی اجازت نہیں ہے، اس سے جو ہے نا پیر کی راحت آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ محترم، آپ نے خوب سمجھایا۔ طواف تو مکمل ہوا، 7 چکر ہو چلے، اور اب ہمیں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے، تو ذرا ہمیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کو کن اوقات میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اب جی طواف تو مکمل کر لیا کچھ کہ پھر ہم وہ اپنے دائیں کندھے کو 7 چکروں کے مکمل ہونے کے بعد اپنے دائیں کندھے کو چھپائیں اور جو ہے مقام ابراہیم کی طرف روانہ ہوتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ سکتے ہیں تو مقام ابراہیم کی طرف چلتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ مقام ابراہیم کو سیدھ میں کعبہ کے سیدھ میں دیا جائے، اور کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا شروع کر لیں۔ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ اوقات 3 ہیں۔ زوال کے وقت بھی تقریباً 15 منٹ، عصر کی فرض نماز کے بعد سے مغرب کی فرض نماز تک، اور فجر ہونے سے لے کر عشاء کے بعد شروع کے بعد 10-15 منٹ بعد تک، تو ان مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ باقی بہت شکریہ محترم، اور بالکل بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہیں یہ ہمیں اس وقت پڑھنا ہے جبکہ مکروہ اوقات نہ ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ متعلقات طواف کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا ذرا، کیونکہ اب تو ظاہر ہے یہاں پر طواف کیا جا رہا ہے۔ بتاتا چلوں کہ جو ضیف الرحمان آج یہاں پہنچے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے حج تمتع کر رہی ہے، تو ان کا پہلا عمرہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ، چونکہ احرام تو انہوں نے آج عمرے کا باندھا تھا پاکستان سے چلتے ہوئے یا میقات سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ حج قران کر رہے ہیں، تو انہوں نے حج و عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا، تو وہ آج اپنا عمرہ کر رہے ہیں پہلا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اب اس طواف کے بعد انہیں سعی بھی کرنی ہے، تو اب سعی کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ اور پھر یہاں پر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ سعی سے پہلے یہ نواں استلام بھی سنا جاتا ہے کہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ نواں استلام کب کیا جائے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہاں کیا جائے گا، کس جگہ سے کیا جائے گا۔ اور ایک اہم ترین بات کہ جب ہم صفا مروہ کے لیے بڑھیں گے تو ظاہر ہے پہلے تو صفا پر پہنچیں گے، تو یہاں سے جو 100 گز کے فاصلے پر ہم مروہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میلن اغورین کہلاتی ہے جگہ، تو یہ گرین لائٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہاں تو صرف مرد حضرات کو ہی دوڑنا ہے نا، خواتین تو نہیں دوڑیں گی، تو ذرا ہمیں یہ اس کے بارے میں بھی بتائیے، اور کیا دعائیں مانگیں گے، کیسے اسلوب ہے اس کے، کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ہم صفا مروہ کی سعی کے دوران۔ اور یہاں تو سنا ہے کہ اس سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ذرا یہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا حضرت۔ کیونکہ طواف کے ساتھ 3 چیزیں متعلقات طواف میں سے ہیں۔ ایک چیز ہے 2 رکعت واجب طواف پڑھنا، ایک ہے ملتزم کے پاس جو ہے وہ ملتزم کے پاس جا کر وہاں پر دعا مانگنا، اور ایک ہے جو ہے یعنی مطلب ہے کہ دعا مانگنا، زمزم پینا اور نواں استلام کرنا۔ لیکن نواں استلام طواف کے ہر وقت متعلقات طواف میں سے نہیں ہے، وہ اس طواف کے بعد ہے نواں استلام کرنا کہ جس طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہو۔ تو بہرحال پھر ہم کیا کر لیں، 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے، 2 رکعت واجب الطواف کے لیے جو نیت ہے وہ بس 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پھر بھی کہتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں طواف کی پھر بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھتا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ طواف کے لحاظ سے واجب ہے اور نماز کے لحاظ سے نفل ہے، اس لیے مکروہ وقت میں نہیں پڑھتے، نفل ہے لیکن طواف کے لیے واجب ہے۔ اور پہلی رکعت میں قل یا الکافرون کی صورت اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ کی صورت کو پڑھ لینا مستحب عمل ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگے، اور اگر یہاں پر کوئی جگہ نہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے ساتھ ہی تو مطاف میں جہاں پر بھی موقع ملے، ختم میں موقع ملے، مطاف میں موقع ملے، برآمدوں میں موقع ملے، یہاں تک کہ کسی کو یاد نہ ہو بعد میں یاد آ جائے بلڈنگ میں تو بلڈنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں یاد آ جائے تو پاکستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے اگر کسی کو بعد میں معلوم ہو جائے۔ تو بہرحال پھر ہم جو ہے کیا کر لیں، پھر ہم جو ہے وہ طواف 2 رکعت واجب طواف کے بعد ہم نے دعا مانگی، پھر اگر یہاں پر زمزم ملے تو ٹھیک ہے، یا پہلے اپنے ساتھ بوتل میں رکھا ہو تو پھر اس کو پی لیں، تھوڑا سا اپنے سر پر اپنے جو ہے نا سینے پر بھی ڈال دیں، اور جو ہے نا اپنے کپڑوں پر ڈال دیں اور کھڑے کھڑے پی لیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وفی الشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھنا یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینا مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں۔
اور زمزم کوئی نہ فرض ہے نہ سنت مؤکدہ ہے کہ نہ پیا جائے تو پھر گناہگار ہو جاؤ گے، بلکہ مستحب عمل ہے کہ اس کو بھی پیا جائے۔ پھر اس کے بعد نواں استلام کر کے، نواں استلام بھی مطافی میں کر کے، مطافی میں کر کے، ایسا نہ ہو کہ صفا اور صفا پر چڑھنے کے بعد کیجیے، بلکہ مطافی میں نواں استلام کر کے روانہ ہو جائے صفا کی طرف۔ جب صفا کی طرف روانہ ہو جائے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر جب صفا پر پہنچے تو وہاں پر بھی ابدأ بما بدأ اللہ بھی تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ پڑھتے رہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر صفا پر، صفا جو ہے نا تقریباً 130 میٹر کے فاصلے پر ہے حجر اسود سے، تو برآمدوں میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہوگی، اور وہاں پر جو ہے نا جس راستے سے وہ پولیس والے یا انتظامیہ والے آپ کو لے جانا چاہیں اسی راستے میں چلتے رہیں۔ پھر جو ہے نا وہ کیونکہ تعمیرات کی وجہ کی تبدیلی کی وجہ سے راستوں میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تو پھر صفا پر پہنچ کر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا چاہیے۔ دعا جو ہے نا جو کہ کی قبولیت کے 15 یا 17 مقامات ہیں مکہ مکرمہ حرم میں، اور ان میں سے یہ مقام بھی ہے کہ صفا پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر بھی ہوتی ہے، درمیان میں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو صفا پر کھڑے ہو کر جو ہے نا دعا مانگے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے، کعبہ کا نظر نہیں آتا لیکن اگر نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا پھر ادھر ہو کر مروہ کی طرف منہ کر کے اسی صفا پر کھڑے ہو کر، وہاں پر کوئی پہاڑی نہیں ہے بلکہ پہاڑی کو گرایا گیا ہے، ماربل لگائے گئے ہیں زبردست، اس پر میدان بنایا گیا، ہموار کیا گیا، جگہ ہموار کی گئی ہے، اور 4-5 جگہ صفا اور مروہ کی سعی ہوتی ہے، منازل مقرر ہیں۔ بہرحال پھر مروہ کی طرف منہ کر کے، مروہ بہت دور ہے یہاں سے، تقریباً 394.5 میٹر ہے، تو 394.5 میٹر صفا سے مروہ کا فاصلہ ہے۔ پھر جو ہے نا نیت کی جائے، اور نیت اس طرح ہو کہ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ دل میں کرنا بھی کافی ہے، زبان سے کہنا بھی مستحب عمل ہے، اور لیکن نہ تکبیر ہے نہ رفع یدین ہے۔ پھر جو ہے نا کھڑے ہونے کے بعد، نیت کرنے کے بعد فوراً صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ جب تقریباً 100 میٹر یا جو ہے نا 100 گز یا کتنے تقریباً بلکہ 100 قدم کے برابر سفر کیا جائے تو پھر آپ کو میلین اخضرین کے نیچے سے گزرنا ہوگا۔ میلین اخضرین کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، میل عربی میں پٹی کو کہتے ہیں، ایک پٹی یہاں پر جہاں پر جو ہے نا وہ یہ تھا نشیب تھا حضرت حجر علیہ السلام، اس میں جو ہے نا داخل ہو کر پھر دوڑ لگاتی تھی کہ جو ہے نا پھر اوپر چڑھ کر پھر جو ہے نا پھر مروہ کی طرف جاتی پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ پھر اس جگہ پر یہ اشارے لگے ہوئے ہیں، پہلے یہاں پر ٹیوب لائٹ دائیں دیوار پر، بائیں پر، اوپر بھی، لیکن آج کل وہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے بلکہ آج کل 4 لیزر کی قطاریں ہیں اوپر، جو ہے نا جس طرح کے کسی کمرے میں گارڈر لگے ہوئے ہوں یا ٹائرن لگے ہوئے ہوں، اس طرح 4 جو ہے نا وہ لیزروں کی قطاریں ہیں، وہ سبز ہیں، ان کی روشنی زمین پر بھی نیچے ماربل پر بھی پڑتی ہے۔ تو یہاں تقریباً 100 قدم کے بعد تقریباً یہ سبز پٹیاں یا جو ہے نا یہ میلین اخضرین آتے ہیں۔ تو علماء کرام، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ تقریباً 5-6 قدم پہلے سے اس میں تو رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یا جو بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں مانگے، اور مرد حضرات یہ کریں گے دوسرے آخری پٹی تک، پھر آگے عام رفتار کے ساتھ جائیں، اور کوئی عورت آپ کے ساتھ ہو، کوئی معذور ہو، وہ بعد میں آپ کے پیچھے چلتا رہے آپ تک پہنچ جائے تاکہ گم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ رک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مروہ تک پہنچ جائیں، مروہ پر پھر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑی دعا مانگیں، اور جتنے بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اور پھر یہ ایک پیرا مکمل ہو گیا۔ پھر وہاں سے پھر دوسری طرف واپس آئیں گے صفا کی طرف، پھر جب میلین اخضرین کے پاس پہنچیں گے سبز لائٹوں کے نیچے، پھر اسی طرح کا طریقہ اختیار کریں گے، پھر صفا پر کھڑے ہو کر دوبارہ کھڑے ہو کر جو ہے نا دعا مانگیں گے، تو یہ 2 پیرے مکمل ہو گئے۔ پھر تو اس طرح دیکھو، صفا سے مروہ کی طرف ایک پیرا، اور مروہ سے صفا کی طرف دوسرا پیرا، صفا سے مروہ کی طرف تیسرا، مروہ سے صفا کی طرف 14، اور صفا سے مروہ، تو اس طرح 1 2 3 4 5 6 7، 7واں پیرا آپ کا مروہ پر پورا ہوگا۔
हर पेरे में यही तरीक़ाकार होगा। फिर वहाँ पर जो है ना ये फिर आप 2 रकात नफ़ल मरवा पर पढ़ना सुन्नत का अमल नहीं है, बल्कि मस्जिद में पढ़ना मुस्तहब अमल है, न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, बल्कि मुस्तहब अमल है। फिर जो है ना आप क्या कर लेंगे, फिर आप 2 रकात नफ़ल पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद में आना भी मुश्किल है और मरवा पर पढ़ना भी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं। लिहाज़ा मरवा के गेट पर से निकल कर बाहर जब नीचे आएँगे, उधर हमारे लोग इसको अबूजेहल टूटियाँ कहते हैं, इसके सामने बड़ा मैदान है, वहाँ पर मुसल्लाएँ हैं, औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, वहाँ पर भी 2 रकात नफ़ल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरों को तकलीफ़ न दें कि भई ज़रूर हम पढ़ेंगे और मैं वुज़ू करके आ रहा हूँ, आप इंतज़ार कर लें। अगर किसी का वुज़ू ना हो तो फिर दूसरी जगह भी वुज़ू बनाकर वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। जब मस्जिद से ख़ता हो जाए तो फिर दूसरी जगह पर जहाँ पर भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ना पढ़ लिए फिर भी कोई सफ़ा और मरवा के अदा करने में कोई फ़र्क नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई दम नहीं, कोई जज़ा नहीं, कोई सदका नहीं, ठीक है? लेकिन मुस्तहब्बात की अदायगी के साथ अगर हम अमल को करेंगे तो इसमें बेहतरी है, तो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये फिर आप इससे फ़ारिग़ हो जाए, तो फिर इस आखिर में इंशाअल्लाह तवाफ़ के वाजिबात और तवाफ़ के मकरूहात और मुफ़सीदात वग़ैरह और सई के वाजिबात वग़ैरह भी हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन एक मरतबा हम इसको ख़त्म करते हैं बाद में। तो फिर आप इंशाअल्लाह आप लोग आपस में बैठ जाएँ और एक-दूसरे से पूछें कि आपने इहराम किस तरह बाँधा था, फिर तवाफ़ किस तरह कर दिया, फिर सफ़ा और मरवा की सई किस तरह कर दी। फिर अगर सबने अमाल पूरे कर लिए हैं, इहराम बाँधने के बाद तवाफ़ भी किया, सई भी की, तो अपने बालों को खुद भी काट सकते हैं, दूसरे के बालों को भी काट सकते हैं। औरत अपने बालों को खुद भी काट सकती है, उसका महरम उसके बालों को काट सकता है और जो है ना एक-दूसरे के बालों को काट सकते हैं। इस शर्त पर कि सबने अमाल कर लिए हों, सिर्फ़ सरों के बालों को काटना ही बाकी हो। और बाल काटने में भी जो है ना फिर आप लोग किया कर लेंगे, ऐसा ना हो कि बालों को खुशबू वाले साबुन के ज़रिए से गीला किया जाए और नरम किया जाए, बल्कि जब तक बाल ना काटे हों, खुशबू वाला साबुन या कोई शैम्पू या कोई स्प्रे वग़ैरह इस्तेमाल करना ये मना है, वरना फिर आप दम भी दे सकते हैं। जो है ना फिर बहरहाल फिर आप अलैहिस्सलाम ने बाल को मोड़ने वालों के लिए दुआ फरमाई फिर अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, या अल्लाह जो लोग हल्क करते हैं सर के बालों को, मर्द हज़रात मुंडाते हैं इहराम से निकलने के लिए, या अल्लाह तू उन पर रहम फरमा। फिर किसी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुक़स्सिरीन के लिए भी दुआ माँगे, जो लोग अपने सर के बालों को कैंचियों से काट लेते हैं, मोड़ते नहीं। एक जो है ना पूरे के बराबर उंगली के पूरे के बराबर या इससे ज़्यादा मिक़दार के बालों सर के बालों को काट लेते हैं, या तो या रसूल इनके लिए भी दुआ फरमाएँ। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा सिर्फ़ मुहल्लिकीन का नाम लिया, चौथी मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन वल मुक़स्सिरीन, या अल्लाह बालों को मोड़ने वालों की पर भी रहम फरमा और इन लोगों पर भी रहम फरमा जो क़स्र करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया मोहतरम। रब करीम आपको खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। आप इस कदर खूबसूरती और सादगी से मामलात को समझाते हैं कि मुझ जैसी मोटी अक़ल वाला भी बातों को समझने लग जाता है और दिलचस्पी बरकरार रहती है। हज़रत आपने माशाअल्लाह उन लोगों को भी उम्रा कराया जो कि हज क़िरान करने के लिए आए, और उनको भी कराया जो कि हज तमत्तु करने के लिए आए। गो के हज क़िरान वाले यानी क़ारिन अभी तो पाबंदियों से आज़ाद नहीं हुए और हालत एहराम में ही रहेंगे और अपने बाल वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आपने जहाँ कसर और हलक़ की बात की, तो जो तमत्तु करने आए हैं हज तमत्तु, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हलक़ भी करेंगे, उनमें से बहुत से कसर भी करेंगे, ख़वातीन तो कसर ही करेंगी। तो अब ये इनके क्या मसाइल हैं और क्या तरीक़ाकार है, ये भी ज़रा हमें बयान फ़रमाइएगा। साथ में आपने जैसा कि तवाफ़ काबा और उसके बाद फिर आपने सई का अमल और इसके दौरान में दीगर मामलात पर बात की, रोशनी डाली, तो उसमें हमें ज़रा मुहर्रिमात, मुस्तजाब अमल और साथ में वो वाजिबात और फिर सुन्नत अमल, इनके बारे में भी ज़रा हमें अगर आप बता देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम इन चीज़ों के दरमियान में इम्तियाज़ कर सकेंगे। नंबर 2, हमें ये भी आसानी हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा काम छोड़ने के लिए नहीं है और अगर हमने छोड़ा तो हम पर जुर्माना लग सकता है। जज़ाकल्लाह मोहतरम। तो जो भाई ने कहा कि भाई सर के बालों को मोड़ने के बारे में भी हुक्म मालूम करना चाहिए। हुक्म ये है कि कम अज़ कम मर्द के लिए या औरत के लिए अपने तमाम सर के 1/4 हिस्से के बराबर बालों को कम अज़ कम 1 पूरे के बराबर या इससे भी कुछ ज़्यादा काटा जाए।
اور اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ ایک پورے کے برابر نہ کاٹ دیے جا سکتے ہوں تو ان کے لیے مونڈنا واجب ہے، ضروری ہے کہ ان کو مونڈنا بھی اس مشین کے ذریعے نہیں جو کہ دندانوں والی ہے 0 1 2 3 4 5 6 8 12 نمبر 8 نمبر، یہ نہیں بلکہ کاٹنا بھی بالوں کو مونڈ لینا جو ہے وہ یا تو استری کے ذریعے سے ہو یا ریزر کے ذریعے بلیڈ کے ذریعے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افضلیت اس میں ہے مردوں کے لیے کہ سارے سر کے بالوں کو مونڈ دیا جائے، اور اجازت جو ہے دوسرے نمبر پر قصر میں بھی افضلیت مردوں کے لیے اس میں ہے کہ سارے سر کے بالوں کے سروں کو ایک پورے کے برابر یا اس سے کچھ بھی زیادہ کاٹا جائے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ 1/4 سر 1/4 سر یعنی چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹا جائے، لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کم پڑ جائیں، اس لیے اس میں کراہت ہے، اس میں اس کو بھی کچھ زیادہ لیا جائے۔ اچھا، عورت کے لیے سارے سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر یا اس سے بھی کچھ زیادہ کاٹنا لازم ہے، اس لیے کہ اگر وہ چوتھائی سر کے بالوں کو پکڑ کر اس کو کاٹے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا، اس کے بعض بال لمبے ہوں گے بعض چھوٹے ہوں گے، تو اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ایک طرف بھی پکڑا جائے دوسری طرف بھی پکڑا جائے، آدھے بالوں کو ایک طرف اور آدھے بالوں کو بائیں طرف پکڑ کر ان سے ایک پورے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ سروں کو کاٹا جائے۔ اور افضلیت مردوں کے لیے اس میں ہے کہ مونڈا جائے، اور عورتوں کے لیے جو ہے مونڈنا منع ہے، ناجائز ہے، اس لیے عورتیں اتنے زیادہ عمریں نہ کرے کہ جن سے اس کے سر کے بال ختم ہو جائیں یا بالکل چھوٹے ہو جائیں اور مردوں کے ساتھ مشابہت رکھیں، بلکہ طواف زیادہ کریں۔ اور حج کے جو طواف کے جو واجبات تھے، ایک واجب یہ ہے کہ پاکی جو ہے نا وہ واجب ہے، اور جو ہے وہ پردہ کرنا بھی واجب ہے، مردوں کے لیے پردے کی جگہ مختص ہے اور عورتوں کے لیے بھی، تو پردہ کرنا بھی واجب ہے، پیدل چلنا بھی واجب ہے بشرطے کہ پیدل کر سکتا ہو، تھکاوٹ کوئی عذر نہیں، تھکا ہوا ہے تو ذرا سستا ہے بعد میں طواف کر لے، کچھ چکروں کے لیے چکریں ادا کر لے پھر سستا ہے پھر دوسرے چکر بعد میں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی یا جو عورت مرد بالکل طواف پیدل کر نہ سکتا ہو اس کے لیے بھی اجازت ہے ویل چیئر کے ذریعے سے یا چھوٹی گاڑی کے ذریعے سے دائیں طرف سے شروع کرنا یہ بھی واجب ہے، اور حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا بھی واجب ہے، حجر اسود سے ابتدا کرنا بھی واجب ہے، اور جو ہے پورا طواف کرنا یعنی مطلب یہ ہے کہ 7 چکر لگانا بھی واجب ہے، 2 رکعت واجب طواف پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو بہرحال کچھ سنن بھی ہیں طواف میں کہ حجر اسود کا استلام، سارے جتنے بھی استلامات ہیں وہ مسنون ہیں، استباء کرنا بھی مردوں کے لیے سنت ہے، اور اول کے 3 چکروں میں رمل کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور باقی نہ کرنا سنت ہے، سعی اور طواف کے درمیان استلام کرنا یہ بھی ایک سنت کا عمل ہے، اور حجر اسود کے مقابل ہو کر دونوں کھڑے ہو کر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ میں سے تکبیر تحریمہ کی اٹھانا بھی سنت کا عمل ہے، حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا یہ اکثر کے ہاں واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے بعض کہتے ہیں سنت ہے، لیکن واجب کا درجہ دیا جائے، اور ابتدائی طواف میں حجر اسود کی طرف منہ کرنا یہ بھی سنت ہے، پیدر پہ چکر کاٹنا یہ بھی سنت ہے، بدن اور کپڑوں کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، اور مستحبات بھی ہیں طواف کے دوران، طواف کو حجر اسود کی طرح دائنی جانب سے اس طرح شروع کرنا کہ طواف کرنے والے کا پورا بدن حجر اسود کے سامنے سے گزرتے ہوئے محاذی ہو کر گزرے،
اور جو ہے اس کے لیے یہ بھی سنت ہے، اور اجر اسود پر استلام کرنا بھی سنت ہے۔ مرد کو بیت اللہ کے قریب ہو کر طواف کرنا بشرطے کہ ہجوم نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، غیر مردوں کا آپس میں شدید اختلاط نہ ہو۔ عورت کے لیے رات میں طواف کرنا بھی سنت ہے، طواف میں شادروان کو شامل کر کے کرنا بھی سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ یہ مستحبات ہیں لیکن ہم اس کو سنت بھی کہتے ہیں، غیر مؤکدہ۔ اور طواف کے بیچ میں اگر کسی نے چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کو سرے سے شروع کرنا بھی مستحب عمل ہے، لیکن وہاں سے شروع کرنا بھی درست ہے۔ مباح گفتگو کرنا بھی، ترک کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور جو چیز خشوع میں مخل ہو، خائل ہو تو کیا ہو تو اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے۔ دعا اور اذکار کو طواف میں آہستہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ رکن یمانی کا استلام یعنی اس کو ہاتھ لگانا یہ بھی مستحب بھی سمجھو یا سنت کا عمل ہے، لیکن اشارہ نہ کرنا، ہاتھ پہنچے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر احرام کی حالت میں ہیں اور وہاں پر خوشبو لگی ہے تو نہ کرنا چاہیے۔ جو چیزیں دل کو مشغول کرنے والی ہوں ان سے بچنا بھی۔ مباحات طواف بھی ہیں کہ بعض چیزیں مباح ہیں، یعنی سلام کرنا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، جو ہے نا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا یا دریافت کرنا، کسی سے ضرور سے کلام کرنا، یا جو ہے نا بعض کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے نا وہ مکروہات میں سے ہے۔ تو بہرحال محرمات طواف، جو چیزیں حرام کے اندر طواف کے اندر حرام ہیں، ممنوع ہیں، وہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں طواف کرنا بھی منع ہے، نفاس کی حالت میں طواف کرنا بھی منع ہے، حیض کی حالت میں طواف کرنا بھی منع ہے۔ ان سے پھر دم صدقات وغیرہ بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان پر جرمانہ آ جاتا ہے۔ اور کوئی چکر درمیان میں چھوڑ دیا ہو، کم چھوڑ دیا ہو تو جو ہے اور جگہ سے طواف شروع کرنا، یعنی یہ بھی کسی اور جگہ سے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ طواف کا چھوٹا سا حصہ بھی رہ جائے تو بھی طواف میں خلل پیدا ہو گیا، اس چکر کو دوبارہ کرنا تیرے اوپر لازم ہے۔ اور بعض چیزیں مکروہ ہیں طواف کے دوران، یہ فضول باتیں کرنا، بے فائدہ باتیں کرنا، بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا، گفتگو کرنا، اشعار پڑھنا جو کہ ثنا سے خالی ہو، اللہ کی حمد ثنا سے خالی ہو۔ اور اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یا رمل استباء کو بلا عذر ترک کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خطبہ اور فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت طواف کرنا بھی مکروہ ہے۔ طواف کے درمیان کھانا بھی مکروہ ہے، کوئی چیز کھاتی، اگر کوئی شوگر کا بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے تو پھر مجبوراً وہ تو کچھ کھا سکتا ہے، لیکن معذور نہ ہو تو عام طور پر وہاں پر ٹافیاں کھانا یا کوئی نینے وغیرہ کھانا، کوئی مٹھائی کھانا اپنی جیب میں رکھنا درست نہیں جو ہے نا۔ اور بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ طواف کے کنارے پر مطاف کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کوئی چائے کے قہوے کے جو ہے نا وہ فنجان تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے طواف والے بیچارے کعبہ کی طرف پش کر کے اس کی طرف بھاگ کر وہاں کچھ حاصل کر کے پھر طواف شروع کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے طواف کو جاری رکھو، کھانے پینے کا درمیان میں خیال نہ رکھو۔ بہرحال اللہ پاک آسان فرمائے۔ اور سعی میں بھی جو واجبات ہیں، پیدل کرنا بھی واجب ہے، صفا سے شروع کرنا، مروہ تک پہنچنا پر ختم کرنا بھی واجب ہے، اور باقی واجب نہیں ہے، پیدل کرنا بھی واجب ہے، طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے، 7 پیروں میں عمرے کے اس کی سعی میں 7 پیروں کے اختتام تک احرام میں ہونا بھی واجب ہے، پورا فاصلہ طے کرنا بھی واجب ہے، 7 پھیرے مکمل کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ بندہ مولوی محمد حنیف ابا خیلہ کی موت کی پی کے 0345 9859 730، اس کا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں جب کوئی موقع ملے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ محترم مولانا صاحب، آپ نے آج عمرہ مکمل کروا دیا ہے ہمارے ضعیف الرحمان کے لیے، اور یقینی طور پر
اس سے لوگ کافی استفادہ بھی کریں گے اور یقینی طور پر آپس میں مذاکرہ بھی کریں گے۔ تو سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا اور پروگرام کو آگے ضرور بڑھائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔